مراقبہ ہونا ہے. مراقبہ اس کی حقیقت جو ہے مراقبے کی، جو سب سے بڑی عبادت ہے ہماری اللہ نے ہمیں دی ہے، نماز. حقیقت میں مراقبے کی جو حقیقت وہ نماز ہے. مراقبے میں اسی کی پریکٹس کی جاتی ہے کہ ہماری نماز بہتر ہو، کیونکہ نماز کی اصل جو ہے وہ توجہ اللہ ہے. سب سے بہترین نماز وہ نماز ہے جس میں مکمل طور پر انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہو. جس قدر انسان نماز کے دوران دل کو خیالات سے خالی رکھے گا اور متوجہ اللہ ہوگا، انمہاک کے ساتھ اللہ کی طرف مکمل توجہ ہوگی اور سوائے اس کی تعریف کی اور کچھ نہیں ہوگا، تو ہر ایکشن جو ہے اللہ کو اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ بندے نے سب کچھ میرے لیے چھوڑ دیا. یہ حالت حاصل کرنا بڑا مشکل ہے دنیا میں، کیونکہ حقیقت میں نماز اجزاء سے نہیں پڑھی جاتی، یعنی ہاتھ سے، منہ سے، آنکھ سے. حقیقت میں نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ دل سے پڑھی جاتی ہے. جس قدر دل متوجہ ہوگا اللہ کی طرف نماز میں، اسی قدر نماز کی روحانیت انسان کو نصیب ہوتی ہے. تو اصل یہی ہے کہ ہماری نماز صحیح نہیں. اس کی وجہ بھی ہے کہ دنیا میں ہم مشغول رہتے ہیں اور دنیا کو چھوڑ کے ایک دم پھر نماز کی طرف آتے ہیں، تو وہی دنیا کے خیالات ہمارے دماغ کو جمے رہتے ہیں. ہوتے ہم نماز میں ہیں لیکن توجہ ہماری ساری دنیا کی طرف ہی مبذول ہوتی ہے. خیالات دنیا کی طرف گھومتے رہتے ہیں انسان کے. سجدہ کرتے ہیں تب بھی ہم دنیا کی طرف مشغول ہیں، رکوع میں بھی. اور کم سے کم درجے کی نماز بن جاتی ہے کہ صرف ایکشن رہ جاتے ہیں انسان کی. بعض اوقات تو انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پڑھ کیا رہے، کون سی آیت پڑھی ہے. تو یہ جو ہے حقیقت ہے ساری عبادتوں کی روح جو ہے نماز اللہ نے دی ہمیں. تو بزرگان دین نے اس نماز کو بہتر کرنے کے لیے الحمدللہ دل کی طرف توجہ مکمل کرنے کے لیے مراقبے کو اختیار کیا ہے. مراقبہ جو ہے وہ ہے یہ کہ دل کو تمام خیال سے خالی کرے، مکمل طور پر دل کی توجہ اللہ کی طرف کرے اور اللہ کی طرف توجہ فرما کر اس کے صفات کمال جمال کی طرف توجہ رکھے، اس کی ذات کی طرف. جب انسان یہ کرتا ہے نماز سے باہر تو پھر دل اس کا اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر وہ خیالات سے، پریشانیوں سے، ہر چیز سے فارغ ہو جاتا ہے. تو جب یہی کیفیت نماز میں جاتا ہے انسان تو مکمل طور پر رنگ لے آتی ہے دل میں اندر اور اس کی نماز بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. مراقبے سے نماز بہت بہتر ہو جاتی ہے انسان کی، بلکہ نماز کی حقیقت تک انسان پہنچ جاتا ہے. تو جو اپنی نماز کو بہتر کرنا چاہے الحمدللہ مراقبے کی توجہ رکھے. انسان اس حالت میں ہو جاتا ہے مراقبے کے ساتھ کہ دنیا کے کام میں مشغول ہونے کے باوجود بھی اس کا دل اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور کام دنیا کر رہا ہوتا ہے لیکن توجہ اس کی اللہ کی طرف ہوتی ہے. تو اسی کیفیت کے ساتھ انسان نماز میں آتا ہے تو نماز میں بھی اس کی مکمل طور پہ کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ تمام خیالات دنیا کے فارغ ہوتے ہیں اور مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے انسان.
تو یہ ہے مراقبہ حقیقت میں. زبان کو تعلق سے لگائے تاکہ زبان بھی نہ ہلے انسان کی، خیالات کو کنٹرول کرے. اب یہ پریکٹس ہو رہی ہے حقیقت میں نماز کی یاد رکھیں، خیالات کو کنٹرول کریں. آئیں پھر نکال کے پھر توجہ اللہ کی طرف کریں، پھر آ جائیں پھر توجہ اس طرف کریں. آخر یہ جہد و جہد کرتے ہوئے انسان مکمل طور پر اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اور پھر دل میں سوائے اللہ کے اور کچھ ہو نہ ہو. اسی طور پر اللہ 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 کا بھی فرماتے رہے. اس میں یہ صفت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسا نور پیدا فرما دیتے ہیں انسان کے قلب پر کہ ہر وقت انسان اپنے آپ کے اندر ایک عجیب کیفیت محسوس کرتا ہے مراقبے سے، بہت لائٹ. اس لیے بزرگان دین نے مراقبے کو منٹوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں کے اندر کیا ہے. حضرت عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بزرگ ہیں سلسلے کے، ان کے بارے میں تو ہے کہ عشاء کے بعد وہ مراقب ہوتے تھے تو فجر پہ ان کو مراقبے سے اٹھانا پڑتا تھا. اس طرح مراقبہ فرماتے تھے. میں نے خود اپنے حضرت رحمۃ اللہ کو دیکھا، حرم شریف میں جب بیٹھتے تھے تو سب سے بڑی عبادت ان کی مراقبہ ہوتی تھی. جیسی نماز سے فارغ ہوتے تو پھر دوسری نماز تک پتہ نہیں چلتا تھا کہ حضرت کدھر ہے، اور میں بھی مراقبہ رہتے تھے. تو انسان حقیقت میں یہ ہے کہ ہر وقت نماز میں ہی رہتا ہے، پھر ایسی کیفیت بن جاتی ہے کیونکہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے. اس پہ محنت کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منزل تک پہنچائے. تو دل کی طرف توجہ فرمائیں، دل کو خیالات سے صاف کریں، مکمل دل کی طرف دلی کی زبان سے اللہ 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 کرتے رہیں. ریممبر اللہ سبحانہ تعالیٰ in your heart. Recite اسم مبارک اللہ اللہ with the tongue of your heart. بسم اللہ.